بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، صفحہ نمبر 376، ریکارڈنگ نمبر 2۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔ واولئک هم وقود النار، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم، جیسے حالت فرعون والوں کی اور ان کی جو ان سے پہلے ہوئے، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دو ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان قریب مغلوب ہوگے تم اور جمع کیے جاؤ گے تم دوزخ کی طرف، اور برا ہے وہ بچھونا۔ وفد نجران کو ایمان کی دعوت، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہاریں گے اور برا حشر ہوگا۔ جب قیامت کا ذکر آ گیا تو اب وفد نجران کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ دارین میں سرخ رو ہوں، کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی چیز ان کو دنیا و آخرت کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ جو حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا وہی حال ان کا بھی ہوگا۔ انہوں نے بھی اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تو وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے گئے۔ یمن والے بھی اسلام کے مقابلہ میں ہاریں گے اور آخرت میں ان کو دوزخ کے عذاب سے سابقہ پڑے گا، اور دوزخ ان کا برا ٹھکانہ ہوگا۔ آیت کریمہ۔ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے ہرگز کام نہیں آئیں گی ان کے اموال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے جیسے فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا حال۔ انہوں نے ہماری باتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا کہ ان قریب تم ہارو گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا بچھونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق تھی تمہارے لیے بڑی پریشانی، بڑی نشانی دو جماعتوں میں ملی دونوں کو۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم، ایک جماعت لڑ رہی ہے راستے میں اللہ کے، اور دوسری منکر ہے، دیکھتے ہیں وہ خود کو، مثلیہم رأی العین، مسلمانوں سے دو چند آنکھ سے دیکھنا، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ قوی کرتے ہیں اپنی مدد سے جس کو چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، خوشنما بنائی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی چاہت، عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزانوں سے، ڈھیر کیے ہوئے سونے سے اور چاندی سے اور گھوڑوں سے، نشان لگائے ہوئے اور مویشی سے اور کھیتی سے۔ ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ برتنے کا سامان ہے دنیا کی زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ مختصر ترکیب سماعت کیجیے۔ فعل روایت میں ضمیر فاعل و مفعول کا مصداق ایک ہو سکتا ہے، جیسے رأیتنی، دیکھا میں نے مجھ کو خواب میں،
مثلین تثنیہ کی اضافت کی ہے اس لیے نون گرا ہے، اور مطلق زیادتی مراد ہے اس لیے دو چند ترجمہ کرتے ہیں، دو گنا ترجمہ نہیں کرتے۔ پس یہ 3 گناہ کو بھی شامل ہے۔ بدر میں کفار 3 گناہ تھے، من بیانیہ الشہوات کا بیان ہے، آگے 6 چیزیں مذکور ہیں جو درجہ بدرجہ ہیں۔ بدر میں کفار 3 گناہ تھے مگر بری طرح ہارے۔ گزشتہ آیت میں وفد نجران سے کہا ستغلبون، ابھی ہارو گے، ایمان لاؤ، مقابلہ پر آؤ گے تو پسپا ہوگے۔ اس پر وہ خیال کر سکتے ہیں کہ دنیا میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر ہم کیسے ہاریں گے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہار جیت کا مدار فوج کی کمی پیشی پر نہیں، اللہ کی مدد پر ہے۔ بدر میں مشرکین مکہ سے چند تگنے تھے، پھر بھی بری طرح ہارے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی تو انہوں نے پالا مار لیا۔ اس میں وفد نجران کے لیے سامان عبرت ہے، کاش وہ تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھیں۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء واللہ عند من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ: بالتحقیق تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ان 2 جماعتوں میں جو باہم ٹھہریں، ایک جماعت راہ خدا میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، اور وہ سر کی آنکھوں سے خود کو مسلمانوں سے 2 چند دیکھ رہے تھے۔ کفار تقریباً 1000 تھے جن کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین 300 سے کچھ اور تھے اوپر تھے، جن کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زیریں، 8 تلواریں تھیں۔ فوائد شیخ الہند۔ اور دشمن نے عمیر بن وہب جہمی کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور چکر لگا کر واپس گیا اور کہا کوئی کمین اور مدد تو نہیں، مگر اے گروہ قریش، میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ کے اونٹ موت احمر قتل کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ جب تک وہ لوگ اپنے مقابل کو مار نہیں لیں گے میدان سے ہٹیں گے نہیں۔ بس اگر ہمارے آدمی مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف کیا؟ بس سوچ کر کوئی رائے قائم کرو، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جسے چاہتے ہیں قوی کرتے ہیں، بے شک اس میں یقیناً آنکھوں والوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ نجران کا وفد بات سمجھے ہوئے تھا مگر مال و منال کی محبت ایمان کا روڑا بنی ہوئی تھی۔ رازی رحمہ اللہ نے ابن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا ہے کہ جب وفد نجران بقصد مدینہ روانہ ہوا تو ان کا بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ خچر پر سوار تھا۔ خچر نے ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی کرزی کی زبان سے نکلا، برا آدمی برباد ہو، تعس العبد خاکم بدہن۔ اس کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو حارثہ نے کہا تعست امکا، تیری ماں برباد ہو، یعنی تو برباد ہو۔ کرز نے حیران ہو کر اس کلمہ کا سبب پوچھا۔ ابو حارثہ نے کہا ہم بخدا خوب جانتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ کرز نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ ابو حارثہ نے جواب دیا اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں تو یہ بادشاہ جو بے شمار دولت ہم کو دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام کر رہے ہیں سب واپس لے لیں گے۔ اس وفد میں 3 بڑے آدمی تھے۔ عبد المسیح عاقب یہ قافلہ کا امیر اور سردار تھا۔ ایہم السید رائے اور تدبیر بتاتا تھا۔ ابو حارثہ بن علقمہ سب سے بڑا مذہبی عالم اور لاٹ پادری تھا۔ یہ شخص عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، پھر پکا نصرانی بن گیا۔ سلاطین روم نے اس کی مذہبی پختگی اور مجد و شرف کو دیکھتے ہوئے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور علاوہ بیش قرار مالی امداد کے اس لیے گرجے تعمیر کی اور مذہبی امور کے اعلیٰ منصب پر مقرر کیا۔ فوائد شیخ الہند۔ کرز نے بھائی کی بات دل میں رکھ لی اور بالآخر وہی بات ان کے ایمان کا سبب بنی۔ اب ایک آیت میں اسی کی بات کا جواب ہے کہ وہ لوگ حق واضح ہونے کے بعد محض دنیاوی مفادات کی خاطر ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ مال و دولت اور جماعت کی کثرت خدائی سزا سے نہیں بچا سکتی، نہ آخرت میں عذاب علیم سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ دنیا کی بہار چند روزہ ہے، آخرت میں اچھا انجام مومنین ہی کے لیے ہے۔
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ: لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت جوش نما بنا دی گئی ہے، یعنی عورتیں، لڑکے، سونے چاندی کے لگے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہیں۔ اچھا ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ تفسیر: آیت میں 6 مرغوب چیزوں کا ذکر ہے اور وہ درجہ بدرجہ اہم ہیں۔ نمبر 1، مرد کے لیے سب سے زیادہ مرغوب عورت ہے، وہ دل ربا ہے، اس میں پھنس کر آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ البتہ دنیا کا بہترین سامان بھی نیک بیوی ہے، جس کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو جائے، اس کو حکم دیا جائے تو فرما بردار پائے، شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اس سے بہتر کیا چیز چاہیے۔ نمبر 2، جاہلیت قدیمہ اور جدیدہ میں لڑکے محبوب ہیں، بیوی کے بعد ان کا نمبر ہے، لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے۔ لڑکے بڑھاپے کی لاٹھی ہیں، لڑکیاں پرایا سرمایہ ہیں، مگر اسلام میں دونوں اولاد ہیں، دونوں یکساں پسندیدہ ہیں، بلکہ لڑکیاں دنیا میں نیک نامی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صاحبزادی کی اولاد سے روشن ہے۔ نمبر 3، القناطیر، القنطار کی جمع ہے مال کثیر، المقنطرہ اسم مفعول ڈھیر کیا ہوا، مصدر قنطرۃ باب فعلۃ، یہ القناطیر کی صفت ہے، مبالغہ کے لیے۔ عربی میں تاب محمل نہیں ہوتا، معنی دار ہوتا ہے، اور وہ موصوف میں معنی کی زیادتی کرتا ہے، جیسے ذلاً ذلیلا، گھنا سایہ۔ نمبر 4، المسومہ، اسم مفعول نشان لگایا ہوا یعنی شاندار، ممتاز، مصدر تسویم باب تفعیل، اسی سے سیما ہے، چہرے کا نشان۔ عرب اپنے بہترین گھوڑے پر مخصوص نشان لگاتے تھے۔ نمبر 5، متاع، چند روز برتنے کا سامان، جیسے صافی، چولہے کا کپڑا، جب وہ میلی ہو جاتی ہے تو پھینک دیتے ہیں اور دوسرا پرانا کپڑا اس کی جگہ رکھ دیتے ہیں، یہی حال دنیا کے مال سامان کا ہے، ایک دن اس کو چھوڑ کر چل دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، آپ پوچھیں کیا میں تم کو بتاؤں بہتر چیز ان سے، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، بہتی ہیں ان میں نہریں، خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، سدا رہنے والے ان میں اور بیویاں ستھری اور خوشنودی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں بندوں کو۔ الذین یقولون ربنا، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وقنا، اور بچائے ہمیں، عذاب النار، دوزخ کے عذاب سے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر شعار اور راست گفتار اور فرما بردار اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے سحری کے وقت میں۔ مومنین کے لیے دنیا کے مال و منال سے بہتر نعمتیں ہیں۔ نمبر 1، ابدی فلاح ان چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی جو نجران والوں کے پیش نظر ہیں، ان سے جو دنیا میں محض چند روزہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو لوگ کفر و شرک سے بچ جائیں ان کے لیے آخرت میں 3 نعمتیں ہیں جو ان نعمتوں سے بدرجہ بہتر ہیں۔ ایک، ان کو ایسے باغات ملیں گے جن میں نہریں ہیں، رواں دواں ہیں، جن کی وجہ سے وہ باغ سدا بہار ہیں، اور وہ باغ ان کو ہمیشہ کے لیے ملیں گے اور وہ ان میں سدا رہیں گے۔ 2،
ان کو وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جو میل کچیل اور حیض و نفاس وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی، کیونکہ جنت میں اولاد نہیں ہوگی، اس لیے حیض کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سوم، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ہمیشہ خوش رہیں گے اور وہاں کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، کیونکہ آخرت دار تکلیف نہیں دار جزا ہے، اور یہ اللہ کی خوشنودی آخرت میں سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ مختصر ترکیب، ذالکم کا مشار الیہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر اوپر کی آیت میں آیا ہے۔ تقوی سے مراد یہاں شرک و کفر سے بچنا ہے۔ من تحتہا ای فیہا یہ قرآنی محاورہ ہے۔ الذین العباد کی صفت ہے، تمام اسماء الف لام بمعنی الذی ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ ترجمہ، آپ نجران والوں سے پوچھیں کیا میں تم کو ان دنیاوی مال و منال سے بہتر چیزیں بتاؤں؟ جواب، ان لوگوں کے لیے جو شرک و کفر سے بچ گئے، ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل مومنین کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ کفر و شرک سے توبہ کرنا اور ایمان لانا کمال کا ابتدائی درجہ ہے۔ ان کے لیے آخرت میں وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر اوپر آیا۔ پھر مومنین ایمان میں ترقی کرتے ہیں، ایمانی خوبیاں اپناتے ہیں، اور ان بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، ان کے احوال دیکھ رہے ہیں۔ ان کو آخرت میں ایسی نعمتوں سے نوازیں گے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے مثال کے طور پر 6 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، نعمت ایمان پر شکر گزاری۔ ایمان جیسی دولت پا کر بھی ان میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، وہ ہر وقت نعمت ایمان کا شکر بجا لاتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا اس کے تو فعل ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ نمبر 2، صبر شعاری، یعنی مصائب و مشکلات میں گھبراتے نہیں، خواہ کوئی افتاد پڑے تو اس کو برداشت کرتے ہیں، اور کفر کی طرف لوٹنے کو آگ میں جھونکے جانے کے برابر خیال کرتے ہیں۔ نمبر 3، راست گفتاری، یعنی وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچائی ہی ان کا کام ہوتا ہے، ان کی کوئی حالت سچائی سے خالی نہیں ہوتی۔ وہی بات کہتے ہیں جو سچی ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا بہت مشکل ہے، مگر وہ اس مشکل پر قابو پائے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، فرما برداری، یعنی ہمیشہ ان کو اللہ کے احکام کی تعمیل سے غرض ہے، ان کا ہر قدم اطاعت الہی کی طرف اٹھتا ہے، خواہ ایسا کرنا ان کے لیے کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، وجوہ خیر میں خرچ کرنا، یعنی ان کی ہر چیز اللہ کے لیے حاضر ہے، کوئی بھی نیک کام سامنے آتا ہے تو وہ ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ نمبر 6، رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، یعنی سحری کے وقت اٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں اپنی نوازشوں سے نواز دے، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ہمیں بخش دے۔ وہ جانتے ہیں کہ ذات پاک ہر چیز سے بے نیاز ہے، ضرورت اگر ہے تو خود انسان کو ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہیں کیا، لہٰذا مغفرت طلبی کے سوا چارہ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ بھیک مانگنے کے لیے موزوں وقت رات کا پچھلا پہر ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر دن جب تہائی رات رہ جاتی ہے تو حق تعالیٰ سمائے دنیا پر اترتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، دونوں جہاں کا بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو اس وقت مجھ سے مانگے میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخشوں۔ پھوٹنے تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے، صبح پھوٹنے تک یہی اعلان ہوتا رہتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لائے، لہٰذا آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم بجا لانے والے، خیرات کرنے والے اور رات کے آخری پہر میں گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔